الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے میدان کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ جی ہاں پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں، یعنی کہ حضرت امام کے گھوڑے کا کیا نام تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی پوری جانکاری دیں گے اور ساتھ میں کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس لیے آج کی ویڈیو تمام بہن اور بھائیوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ کو حضرت امام سے سچی محبت ہے تو دل سے لائک کر کے کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے تو آپ کو حضرت امام کے گھوڑے کا نام بتا دیں۔ اس گھوڑے کا نام زنجنا تھا۔ زنجنا کو ایک دفعہ ایران کے بادشاہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی کہ پھر وہ گھوڑا بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے یہ گھوڑا کربلا کے میدان میں تر و تازہ اور جوان تھا۔ پیارے دوستو، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی رفتار، اس کی خاص آواز اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس گھوڑے کا نام زنجنا رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ یہ گھوڑا توڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو زنجنا یعنی کہ دو پاروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے لگاؤ تھا۔ ایک بار حضرت امام اپنی نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ کے کچھ ساتھی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نواسے حضرت امام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھنے لگے، بیٹا کیا تم اس گھوڑے کی سواری کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر حضرت امام نے ہاں میں جواب دیا، یعنی کہ امام حسین نے جواب دیا، ہاں میں اس گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بات زنجنا کو پہنچ گئی تو وہ دوڑتا ہوا حضرت امام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد آپ زنجنا پر بیٹھے اور اپنے گھوڑے کی سواری کی۔ یہ بات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشورہ کے دن آپ کی مدد کرے گا۔ پھر اپنے گھوڑے کی حضرت امام حسین کے حوالے کر دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنجنا کو حضرت امام کے پاس دے دیا۔ پھر کربلا میں زنجنا نے حضرت امام سے وہ محبت کی، وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی زنجنا پر ناز کرنے لگے۔ پیارے دوستو، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ لوگوں دوارا امام حسین پر پانی روکے جانے کے بعد اس گھوڑے کو یعنی کہ زنجنا کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن زنجنا نے پانی نہیں پیا۔ اس نے حضرت امام حسین کے ساتھ پانی نہیں پی کر اپنا وعدے وفا کے نام کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی زنجنا پر ناز کیا۔ اس کے بعد کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام زنجنا سے نیچے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے ساتھ اس طرح سے آ کے کھڑا ہو گیا کہ ہر تیر کو اپنے جسم پر جھیلنے لگا۔ اس وقت زنجنا کو اتنے تیر لگے کہ اس کا جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں ہے کہ زنجنا کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو پھر آپ کا یہ گھوڑا زنجنا سبھی شہیدوں کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر زنجنا حضرت امام کی لاش کے پاس آ کر ٹھہر گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کرنے لگا۔ پھر اپنے پاؤں کو کربلا کے زمین پر اس طرح سے مارا اور اتنی
اتنی زور سے آواز نکالی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمن کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے۔ پھر عمر سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ زنجنا کے پاس گئے، زنجنا نے اپنا پاؤں مارا کہ پھر ان کو واپس بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملا، وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ زنجنا پھر لوگوں کے بیچ سے نکلا اور امام حسین کی لاش کے پاس آ کر اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے لت پت کر لیا۔ پھر اس طرح سے رویا جیسے کہ کوئی عورت اپنی جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، کربلا کے واقعے کے بعد پیارے دوستو ایک شخص حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دستے ادب زور ادب سے عرض کرنے لگا، آپ کربلا کے میدان میں موجود تھے، ہم نے سنا ہے کہ جب حضرت امام گھوڑے سے زمین پر آئے تو زنجنا آپ کا طواف کر رہا تھا اور زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام سے کیا کہہ رہا تھا؟ بس اتنا سننا تھا تو حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور کہنے لگے، اے شخص، جب حضرت امام حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے تو پھر وہ گھوڑا آپ کا طواف کرنے لگا تاکہ دشمنوں کی کوئی بھی تیر آپ کے جسم پر نہ لگے۔ دشمنوں کی طرف سے آنے والے سبھی تیر کو زنجنا نے اپنے جسم پر جھیلا۔ زنجنا کے جسم پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پر تیر نہ لگا ہو۔ اس وقت زنجنا زور زور سے چلا کر کہہ رہا تھا، لعنت ہو تم پر جیسے لوگوں پر جو اپنے ہی رسول کے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے نواسہ رسول، کیا اس وقت وہ گھوڑا اور بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ بس اتنا سنتے ہی حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ چیخ چیخ کرنے لگے اور فرمانے لگے، اس وقت وہ گھوڑا کہہ رہا تھا کہ میرے آقا اس دن بس ایک مرتبہ میری پشت پر سوار ہو جاؤ، میں آپ کو اتنا دور لے کر جاؤں گا کسی بھی ظالم کی تیر آپ کو چھو بھی نہیں سکے گی۔ یہ سن کر میرے دادا نے فرمایا، اے زنجنا، تم خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ یہ آپ کا امام حسین اپنے نانا رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ بس اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیمے کی طرف بھاگا اور جا کر بیویوں کے خیمے کے پاس جا کر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ بیویوں نے سوچا کہ شاید ہمارے مولا حسین آ گئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں پر آ کر دیکھا تو سواری تو ہے لیکن اس پر سوار نہیں ہے اور امام حسین کا گھوڑا تیروں سے زخمی ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ اتنے میں بی بی سکینہ دوڑتے ہوئے زنجنا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ، جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو وہ اس وقت پیاسے تھے تو میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر ان لوگوں نے انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا؟ یہ سن کر زنجنا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ دیکھ کر بیویاں ماتم کرنا شروع کر دیا اور یا حسین صدائیں بلند ہونے لگی۔ پھر بی بی سکینہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا کے گھوڑے تمہاری یہ لٹکی ہوئی زین بتاتی ہیں کہ تمہاری یہ کٹی بانگیں بتاتی ہیں کہ میرے بابا گھوڑے سے اترے نہیں تھے بلکہ وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے تھے۔ پیارے دوستو، پھر اس شخص نے پوچھا، اے رسول، پھر اس زنجنا کا کیا ہوا، وہ کہاں گیا؟ یہ سن کر حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ پھر دشمنوں کا لشکر زنجنا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ گھوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لیکن پھر زنجنا نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا، جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں بھی نہیں رہوں گا، اب میں بھی جینا نہیں چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔